ہاں آپ اس کو ضرور کوشچن یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک مسنگ لنک ہے، ادھر مسنگ لنک ہے، ان مسنگ لنکس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا، اور تمام بایولوجسٹ، ایوولوشنری اسکالرز اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک مستند تھیوری ہے۔ نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بظاہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مصدقہ تھیوری ہے سائنس کی، اور اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کہاں سے شروع ہوئی، اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے؟ انسان نے اس پہ سوچا، غور کیا، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہول، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں۔ آپ یہ بتائیے بطور ایک سائنٹسٹ کہ انسان نے جو اپنے عقل سے اس کے بارے میں سوچا، اس کے نتائج فکر کیا رہے، اور کیا کائنات کا کوئی مجموعی اور عمومی مقصد بھی دریافت کیا جا سکا؟ مقصد کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہزاروں سال سے انسان نے اس کے اوپر غور و خوض کیا کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے۔ ہر تہذیب نے، ہر مذہب نے اپنا کوئی نہ کوئی جواب دیا ہے، کوئی تلاش کیا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں دوربین اور اسپیکٹروسکوپ سے، تو نظر آتا ہے کہ یہ دور ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کہکشاں ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ اس کا ایک ویڈیو لیتے اور اس ویڈیو کو آپ الٹا چلاتے، تو یوں لگتا آپ کو کہ یہ الٹا چلانے پر کہ یہ ساری کہکشائیں ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی تھیں، اور اس کے لیے 15 ارب سال درکار ہیں۔ گویا کہ اب سائنس نے جو کائنات کی ابتدا کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر بگ بینگ کا ہے۔ تو 15 ارب سال پہلے دنیا میں جتنا بھی مادہ تھا وہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز تھا، اور پھر جب یہ مادہ پھیلتا چلا گیا تو اس سے پھر عناصر وجود میں آئے، خصوصاً کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، اور ان سے پھر زمین بنی، اور زمین پر پھر بے جان مادہ زندگی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ کس طرح سے ہوا آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف چند ڈیٹیلز کے واسطے ہمیں یہ پتا ہے کہ جب کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، امونیا گیس اور نائٹروجن گیس اور میتھین میں موجود ہوتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے جیسا کہ آج سے 4 ارب سال پہلے زمین کے اوپر کڑکتی تھی، تو اس سے پھر امینو ایسڈز بنتے ہیں، پھر امینو ایسڈ سے پروٹینز بنتے ہیں، پروٹین سے پھر چھوٹے جرثومے بنے، اور ان جرثوموں سے پھر اس سے زیادہ کمپلیکس، اس سے پھر خلیے بنے، اور پھر خلیوں سے مختلف قسم کے جانور بنتے چلے گئے۔ اس سلسلے کی کڑی ہم بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ گویا کہ اس سب کے پیچھے یہ جو ایوولوشن کا تصور ہے بگ بینگ تھیوری سے، جی بالکل ایوالو ہوئی دنیا اس طرح سے آگے بڑھی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے کائنات کی تشکیل سے لے کے انسان کی تشکیل تک، کیا مذہب اس کو قبول کرتا ہے، جزوًا قبول کرتا ہے یا پوری طرح؟ دیکھیے مذہب سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، جی ظاہر بات ہے کہ مذہب کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا بہت کچھ مفہوم مختلف بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذہب کی اپنی ایک تاریخ ہے، بہت سے مذاہب دنیا میں وجود پذیر ہوئے ہیں، ان مذاہب کی بہت سی تعبیریں ہیں، ان کے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں بھی تخلیق کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو اگر قرآن مجید آپ کے سوال سے پیش نظر ہے، قرآن مجید میں یہ تصور دیا گیا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا تو یہ ایک مٹی اور گارے کا آمیزہ تھا جس سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں اسی انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے رکھ دی۔ ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کو پھر ہم نے نقص سے درست کر کے خاص منتہا تک پہنچایا۔ پھر وہ مرحلہ آیا کہ پھر ہم نے اس میں انسانی روح اور انسانی شخصیت پھونک دی، اور پھر جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوا، یہ سماعت پیدا ہوئی اور یہ بصارت پیدا ہوئی، یعنی وہ حقیقی سماعت و بصارت جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرف کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کا بیان ہے۔ میں یہاں اصولی طور پر یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق
جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر آئے گا, اس کی صفات کا بھی ذکر آئے گا, پھر ان ذات و صفات سے متعلق استدلال بھی کیا جائے گا. استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید بالکل سائنسی علومی کی طرح آپ کو حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. یعنی جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا, تو ظاہر ہے جب کائنات کا آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں علم بالحواس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. قرآن بھی اس کو پیش کرتا ہے. جب وہ اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں کہیں محض استدلال کے طور پر اس طرح کی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یعنی یہ بالکل ایک ضمنی نوعیت کی چیز ہوتی ہے, لیکن کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی ذکر آیا ہے زمانے کی گردشوں نے اس میں کوئی غلطی نہیں اب تک دریافت کی. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک وہی بات ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بیان کر دی گئی ہے. تو قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, یہی بیان کیا گیا. اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کر رہا ہے. ارتقاء کی صورت کیا ہوئی, وہ کن مراحل سے ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ نہ قرآن کا موضوع ہے نہ اس نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے. ارتقاء کے تصور اور مذہب کے تعلق پر ہم بات کریں گے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب, یہ جو تصور ارتقاء ہے یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوری ایک سویلائزیشن کو جنم دیا ہے. اور ابھی جیسے جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید بھی انسانی ارتقاء کے تصور کو بیان کرتا ہے. یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اور جو قرآن مجید کا تصور ارتقاء ہے, اگر آپ دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں, ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں, یا دونوں ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یا میرے خیال میں کسی نظریے کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسیپشن میں کیا نتائج پیدا کیے. تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقف سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے. قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تھیوری آف ایولیوشن مجھے فطری طور پہ اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے, اور اس کائنات میں جتنی ویریڈ وہ لائف کی ویریڈ فارمز ہیں ان کا جو پورا ایک میکینزم ہے وہ نیچر کی اتفاقی سلیکشن ہے, وہ کسی خالق کا پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے. وہ جو کریشن کا عمل ہے, تخلیق کا عمل ہے, نہیں تخلیق کا نہیں, نیچر چوز کرتی ہے ایک جو کنورژن ہے. تو جو تھیوری آف ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پہ ڈاروینزم ہے. ڈاروینزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں, مطلب جو ان کی مینیفیسٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں, اور ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لا حاصل ہے. ہاں, ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے, تو وہ ہمیں یا کریشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا ڈارونزم کا فلسفہ. کیونکہ دیکھیں تھیوری آف ایولیوشن ایک ہے فیکٹس کا بیان, فیکٹس کا قیاسی بیان. ٹھیک ہے, یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہوگی کہ اس میں ایک فیکچویلٹی پیدا ہوگی. لیکن تھیوری آف ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے. تھیوری آف ایولیوشن نے جو سویلائزیشن پیدا کی ہے اور جو بنیادی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی, یہ مدر تھیوری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور ازکار کوشش کریں. میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جز کو تو مان سکتا ہوں, لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا. میں چاہتا ہوں سرمد عباسی صاحب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری کو اگر ہم مان لیں تو کریشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جس پہ غور کرتے رہے ہیں, کیا وہ خود بھی ارتقاء کی تھیوری پہ متفق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں, تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایسے لگا ہے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ. اس کا ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہے جب گیلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد, ایسا نہیں ہے کہ سورج ہمارے گرد گھومتا ہے. تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر جو اہل مذہب کہہ رہے ہیں, اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں, بہت سارے ایسے ایون
पोप जो कि علامت ہے مذہب کی सबसे वो जो है उन्होंने ये खुद कहा कि गैलीलियो जो था सही था और हमने जो चर्च ने जो उसे प्रोसिक्यूट किया वो गलत था. लेकिन चर्च एवोल्यूशन को तो नहीं मानता. चर्च का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो तो यही है कि एवोल्यूशन को नहीं मानता. बहुत सारे क्रिश्चियन प्रीस्ट का ये कहना है कि जो डार्विन की थ्योरी सब कुछ समझाती है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक पॉइंट पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई जब इंसान बना. ठीक है डॉक्टर साहब जी, मैं चाहता हूँ बात को हम डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ाएं. अभी अहमद जावेद साहब का कहना ये है कि दोनों में से एक बात को मानना पड़ेगा, या तो एवोल्यूशन ठीक है या क्रिएशन ठीक है. लेकिन हम देखते हैं कि बात लेयर्स ऐसी हैं हमारे यहाँ, जैसे सर सईद अहमद खान हैं और वहाँ भी एक रवायत रही मगरब में भी कि फितरत की रोशनी में आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक है. डिवाइन वर्ड्स का ओरिजिन भी अल्लाह ताला है, या वो एब्सोल्यूट जो रियलिटी है वो है, और फितरत का भी. तो आप समझते हैं कि दोनों को साथ लेके चलना चाहिए, या इसका इम्कान मौजूद है, या अहमद जावेद साहब वाली बात चीज सही है? साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक है कि एक नजरिया इर्तका एक साइंसी थ्योरी है. इस थ्योरी को बार बार परखा गया है. इससे हम इंसान के इर्तका और उसके मौजूदा हाल को समझ सकते हैं, और कोई सूरत नहीं बनती कि आप इसको कभी आप इसको जरूर क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि यहाँ एक मिसिंग लिंक है, उधर मिसिंग लिंक है. उन मिसिंग लिंक्स को आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन ये ढांचा नहीं तब्दील होने वाला. और तमाम बायोलॉजिस्ट, एवोल्यूशनरी स्कॉलर्स इस पर मुत्तफिक हैं कि ये एक मुस्तनद थ्योरी है. अहमद जावेद साहब बात कर रहे हैं. जावेद साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इर्तिका के तस्वर को मान लेने के बाद मजहब की बुनियाद जिस तहजीब पर होती है वो कायम नहीं रहती, बिल्कुल मुख्तलिफ तहजीब वजूद में आती है. नजरिया इर्तिका को पेश करने वाले बज़ाहिर ये तासुर होता है कि जैसे अल्लाह ताला को इस कायनात से निकाल लेना चाहते हैं, यानी ये बग़ैर तासुर होता है. उससे ज़ाहिर है कि एक तहजीब बनती है, उससे कुछ तसव्वुरात बनते हैं, उससे इल्हाद पर मबनी कुछ अफकार पैदा होते हैं. तो ये चीज़ें जो है इसका ताल्लुक असल थ्योरी से नहीं है. यानी ये तो उसको पेश करने वाले किस तरह पेश कर रहे हैं, उससे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. देखिए, मैं कायनात का मुशाहिदा करता हूँ, मुशाहिदा करने के बाद मेरे सामने कुछ हकायक आते हैं, मैं उससे इस्तिंबात करूंगा ना. साइंस खुद असल में एक इस्तिंबाती इल्म है. यानी सारी चीजें ऐसी नहीं है कि जो आप आंखों से देख लेते हैं. बेशुमार चीजें हैं कि जिनका आप आंखों से मुशाहिदा करते हैं, या आपके हवास के जरिए से वो आप तक पहुंचती हैं, फिर आप उस महसूस से गैर महसूस का इस्तेमाल करते हैं. अभी देखिए, प्रोफेसर ने आपको बताया कि हम मौजूदा कायनात की रफ्तार को देखकर यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि माजी में इसकी क्या रफ्तार रही होगी, और फिर यह अंदाजा लगाते हैं कि इससे इसकी उम्र क्या होगी. तो इस तरह के बहुत से इस्तिंबात हैं जो हम बात चीज़ों से कर रहे होते हैं. अब जब हम इस्तिंबात कर रहे होते हैं तो बसा औकात उसमें फलसफे को भी दाखिल कर देते हैं. चुनांचे नजरिया इर्तिका के मानने वालों ने भी इसमें दाखिल किया है. फिर मैंने ये इशारा किया था कि ये मजहब का ये मसला नहीं है कि डार्विन के तरीके पर इर्तिका हुआ है या इर्तिका की कोई और सूरत हुई है. कुरान ने जितनी बात कही है वो सिर्फ इतनी है. तो मेरे नजदीक एक मसले को साइंसी या हयातियाती तौर पर अलग से देखना चाहिए. ये साइंस का मौजू है, आप उसको पेश किस लिए कर रहे हैं ये असल में फलसफे का मौजू है, वो गलत भी हो सकता है. ये एक बड़ा अहम मौजू है कि जो इर्तिका का तस्वर है इसके तहजीबी नताइज क्या हैं और क्या उसकी मदद से हम बातों को मजीद समझना चाहिए. हम इस पर मजीद बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद. अहमद जावेद साहब का कहना यह है कि नजरिया इर्तिका फी नफ्से ही उसमें खराबी उस तरह से नहीं है, बल्कि उसको पेश इस असलूब में किया गया है जिससे ये मालूम होता है कि जैसे कायनात की तख्लीक में खालिक का कहीं तज़किरा नहीं है. आपको इससे इत्तेफाक? नहीं, मैं यही बात कह रहा था कि नजरिया इर्तिका जो हयातियाती चेन एक मजबूत क़यास के तौर पे पेश करता है, उससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, और उससे इख्तिलाफ के टूल्स भी मेरे पास तो हैं नहीं. असल चीज़ है कि जब आप किसी फैक्ट पर इसरार करके या किस अपने क़यास को फैक्चुअलाइज करके उसे एक नज़रियाती हैसियत जब देते हैं तो उस वक्त कुछ सवालात उठते हैं जिस पर जावेद साहब ने गुफ्तगू कर दी. हम कहते हैं कि नजरिया इर्तिका एक रैशनल डॉगमा के तौर पर जो है, और यही इसकी अवामुन नास में ज्यादा मौजूदगी है, ये मजहब से मुतसादिम है. ठीक है, इसी वजह से मैंने कहा था कि नजरिया इर्तिका अलग चीज है और डार्विनियनिज्म अलग चीज है. तो हम डार्विनियनिज्म जो है उसको मजहब से मुतसादिम समझते हैं. कुरान मजीद ये कहता है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा कर लेते हैं कि ये हो जाए तो उनको कोई ईंट गारा मयसर नहीं करना पड़ता. वो कहते हैं कुन, तो फिर उसके बाद क्या होता है, फयकून. फिर एक कायदे के मुताबिक वो चीजें होती चली जाती हैं. यानी आप देखते हैं कि इस वक्त भी इर्तिका ही के उसूल पर कायनात चल रही है.
آپ ایک قطرہ آب ہے جو پیدا کرتے ہیں، آپ کچھ چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس سے آپ کی جسم کی فیکٹری میں ایک قطرہ آب وجود پذیر ہوتا ہے، ادھر ایک انڈا وجود پذیر ہوتا ہے، دونوں کا اتصال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ارتقائی عمل ہے جو ماں کے پیٹ میں جاری رہتا ہے، 9-10 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آسمان سے وہی ارتقاء جو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ یہ نہیں بیان کر رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ارتقاء کا جو تصور ہے وہ تو پوری کائنات میں کار فرمائے۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان سے بچے پیدا کر کے زمین پر کر دیتا۔ اسی طرح سے اسی کو ماضی میں لے جائیے، جیسے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ پتلا بنا کر کہیں پھونک دیا گیا ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کرتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ کیسے ہوا، یہ سائنس کا موضوع ہے، اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آراء قائم کرنا۔ احمد جاوید صاحب نے یہ کہا کہ ڈاروین اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن معافی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ارتقاء میں فرق نہیں کہہ رہا، ڈارونزم اور جی ڈاروینزم اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے۔ ڈاروین کا نظریہ یا اس کی جو تھیوری ہے وہ ایوولوشنری تھیوری، اور ایوولوشنری تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے جاندار ہوں تو وہ جاندار اپنی تعداد اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے جو اس ماحول کے مطابق ہیں، جن کو خوراک مل سکتی ہے اور جن کے لیے دوسرے کنڈیشنز پورے سازگار ہیں۔ یہ عین ایوولوشن ہے، نظریہ ارتقاء ہے، اور سب سے پہلے ڈاروین نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا۔ تو یہاں تو ایک بہت بڑا تصادم بنتا ہے، اور یہ حقیقی تصادم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ انسان موجودہ حال میں، موجودہ شکل و صورت میں موجود تھا آج سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے، اور کہ اس کی شکل و صورت وہی رہی ہے، تو یہ تو پھر مختلف چیز ہے، بالکل مختلف چیز ہے، اور سائنس اس بات کو قبول ہرگز نہیں کرتی۔ جاوید صاحب، یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ارتقاء کو مان بھی لیا جائے تو وہ ارتقاء جس کی بات پرویز خود بھائی کر رہے ہیں وہ اور ارتقاء ہے، اور مذہب جس ارتقاء کی بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ارتقاء ہے۔ ڈاروینزم جو اس وقت ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پہ بنی ہوئی ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ مذہب سے متصادم ہے، مذہب کے خلاف ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کو ماننے میں کچھ تحفظات ہیں آپ دونوں حضرات کی کہ یہ سائنس کا مسلمہ ہے، تھیوری آف ایوولوشن۔ مطلب ابھی پرسوں ہی میں الاس پور ڈاروین جو پڑھ رہا تھا، تو وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد ایک بایولوجسٹ کا کام ہے، اور 2004 میں چھپی الاس پور ڈاروین۔ تو اس میں میرا یہ ماننے میں ابھی تحفظ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، مطلب میں آپ چیلنج نہیں کر رہا کہ سارے بایولوجسٹ تھیوری آف ایوولوشن کو مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلے اور کتابیں بھی، گاڈ وداؤٹ ڈارون اور اس طرح کی جو کتابیں کا کام ہے، ایوان شیوٹ اب کوئی معمولی سوشل ڈاروینزم جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، وہ ایک اس لیے وہ سائنس ہے ہی نہیں، تو اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آرگنائزیشن ہے ڈسکوری انیشیٹو، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو جب اس کو ذرا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی 400 سگنیچرز سائنٹسٹ کے لیے تھے، جبکہ شاید کوئی 3-4 لاکھ سائنٹسٹ اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، تو 400 آؤٹ آف 4-5 لاکھ تو قابل ذکر نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ many that a significant portion of the scientists don't know. So Darwin's theory is not challenged. زمین کی حرکت کے رد میں آپ ایک سائنٹسٹ کا سگنیچر نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ زمین ساکن ہے تو ایک سائنٹسٹ بھی نہیں کرتے، 400 اسٹینڈ کرتے ہیں۔ بات بنتی ہے کہ اگر آپ ڈاروینزم کو اور نظریہ ارتقاء کو رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تمام سائنس کو رد کرنی پڑے گی، اور اگر تمام سائنس کو آپ رد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے، اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص پس منظر ہے، فکری پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے۔ کوئی اور کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو، کسی اور ملک کسی اور مذہب میں پیدا ہو، وہ کچھ اور سوچے گا، وہ اور تیسرا شخص کچھ اور سوچے گا۔ ہمیں تو حقائق سے سروکار ہے، صرف حقائق سے، اور سائنس حقائق اور منطق کے اوپر مبنی ہے، اور اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اگر آپ بایولوجسٹ سے یہ سوال کریں کہ کیا
نظریہ ارتقاء کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ مختلف قسم کے جاندار، مختلف قسم کے جانور اتنی تعداد میں کیوں ہیں اور اس سے کم کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس اور کوئی توجہ نہیں ہوگی سوائے تھیوری آف ایوولوشن کے. تو یہ ایک مصدقہ تھیوری ہے سائنس کی، اور اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے. جی ہم اس پہ جاوید صاحب چاہیں گے کہ آپ کی رات کی جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلی بات ہو، لیکن اس سے پہلے میں ایک وقفہ لینا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جاوید صاحب اختلاف ہو گیا، دو نقطہ ہے نظر سامنے آ گئے ہیں. تھوڑی سی تنقید کر لینی چاہیے مسئلے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء جیسے اس نے اس کو پیش کیا تھا، تو سائنس کی دنیا کسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہو جاتی، اس پر بہت سا کام ہوتا رہتا ہے. یعنی بہت سے شواہد اس نے پیش کیے تھے جو رد ہو گئے، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اس نے پیش کی تھی جن کے بارے میں نئی تحقیقات سامنے آ گئیں، اور حیاتیات کے ماہرین نے بعض نئے پہلوؤں کی طرف اشارے بھی کر دیے. ایک نفس ارتقاء ہے کہ ارتقاء ہوا ہے، ارتقاء کے طریقے پر کائنات بنی ہے، ارتقاء کے طریقے پر یہ جتنی بھی آپ کو مختلف اصناف نظر آ رہی ہیں یہ اسی طرح وجود میں آئی ہیں. یہ چیز تو کم و بیش متفق علیہ ہے، اور پروفیسر بالکل درست کہہ رہے ہیں، حیاتیات بھی متفق علیہ ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کا بیان بھی بالکل یہی ہے. ایک چیز یہ کہ یہ ارتقاء کیسے ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ارتقاء کی تفصیلات میں جب آپ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس یہ بتائے کہ ارتقاء تو یقیناً ہوا ہے لیکن اس کی صورت یہ ہوئی ہے، یا پرسوں یہ بتائے کہ اس کی صورت اس سے مختلف ہوئی ہے. تو ڈارون پر جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں وہ اصل میں اس نوعیت کی تنقیدیں ہیں. نفس ارتقاء کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں. مذہب کی دنیا میں بھی یہ مطلب یہ تو ضرور کہتا ہے نا کہ انسان ایک بالارادہ شخصیت کے طور پر، وجود کے طور پر تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب اس سے ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ایک پہلو کہ کیا ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈارون نے جس طریقے سے اس نقطہ نظر کو پیش کیا تھا بین ہی وہ آج بھی مانا جاتا ہے، اس میں ادنا درجے کی کوئی تنقید نہیں ہوئی، کوئی اس کے معاملے میں جتنے شواہد پیش کیے گئے تھے نئی حقیقت سامنے نہیں آئی. یہ بات سائنسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا کچھ ہم جانتے ہیں طالب علم. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پوری تہذیب نے اپنے کچھ مقدمات قائم کیے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں حیاتیات کا سوال نہیں ہے، یہ فلسفے کا سوال ہے. یعنی آپ اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، آپ اس سے کیا نتائج نکالتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے، یعنی اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ، تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کبھی کوئی اچھا سائنس کا عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آخری حجت ہے جو ہم نے دنیا پر قائم کر دی ہے. یہ ایک ارتقائی عمل ہے جو خود فکر میں جاری رہتا ہے، اس میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نفس ارتقاء کو تو بیان کرتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزر کر انسان کا قالب تیار ہوا ہے اور اس میں بتدریج تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آیا ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کے ساتھ نمودار ہوا ہے. اتنی بات کرتا ہے. اب رہ گئی اس کی تفصیلات کہ یہ معاملہ کیسے ہوا. سائنس کو حق ہے کہ وہ بیان کرے، لوگوں کو حق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، اس میں نئے نئے نقطہ نظر سامنے آئے اور اس پر بات کی جائے. جب آپ اس دائرے سے آگے جائیں گے اور اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کسی ارادے پر نہیں بنی، یہ ایک دوسرا موضوع ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پروفیسر نے یہ بات ابھی موضوع بحث بنائی نہیں، صرف اتنی بات. جی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو تصور ارتقاء جیسا بیان کر رہے ہیں اس میں کہیں کسی خالق کا وجود نظر آتا ہے جیسے مذہب اس کو دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، شاید ہو. سائنس کبھی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے گی کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، ارادوں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کیا انسان کی زندگی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات یہ کہ ایک چیز میں تو اتفاق ہو گیا نا، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ فلسفیانہ سوالات کو الگ زیر بحث لائیے، حیاتیات کے اور طبیعیات کے سوالات کو الگ زیر بحث لائیے. پروفیسر نے دو چیزوں پر گفتگو کی تھی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طبیعیات کا علم آپ کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا بتاتا ہے، یعنی ایک نقطے میں انفجار ہوا اور اس کے بعد پھیلتی ہوئی یہ کائنات بنتی چلی گئی، پھر اس کے بعد یہ زمین وجود میں آئی اور اس زمین کے اندر پھر ایک ارتقائی کے نتیجے میں مختلف اصناف وجود پذیر ہو گئے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو حیاتیات کا یا طبیعیات کا علم آپ کو بتاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں مذہب میں اور اس میں تصادم پیدا ہو جاتا ہو. یعنی مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے اس میں اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے، کسی نوعیت کا کوئی تصادم نہیں ہے. قرآن مجید پورے کو آپ کے پاس موجود ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی زبان اجنبی ہو چکی ہے. آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت پیش کی ہے وہ بلکہ واضح طور پر ارتقاء ہی کے تصور کو بیان کرتی ہے. تو یہ تو ہے ایک پہلو اس کا. اب اس کے بعد آپ اس پر آ جائیے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے. انہوں نے بڑی درست نشاندہی کر دی کہ اب یہ وہ مقام ہے جس میں سائنس کا موضوع نہیں ہے. یعنی آپ کائنات کا مطالعہ کریں اور اس کا کوئی مقصد دریافت کرنے کی کوشش کریں، یہ فلسفے کا موضوع ہے.